Assalamu alaikum to you all. Welcome in Digital Education of Science. This is second lecture of Class 9 Biology, Chapter number 1, Introduction to Biology, in which we will understand some important topics about Quran and biology and contribution of Muslim scientists. If somebody didn't watch previous lecture, so click the I button top of the screen and watch lecture number 1. قرآن اینڈ بایولوجی. اس ٹاپک کے اندر ہم قرآنک ورسز کے ترجمے کو ڈسکس کریں گے. یہ تمام قرآنک ورسز یعنی قرآنک آیات آپ کے کورس میں موجود ہے. سو کائنڈلی آپ اپنی بک اوپن کر لیں تاکہ آپ عربک وہیں سے ٹیلی کریں. یہاں پر صرف میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن ریڈ کروں گی اور اردو ترجمہ بتاؤں گی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانداروں کی تخلیق کے بارے میں ایک عظیم نالج ہم تمام انسانوں سے شیئر کی ہے ہماری مقدس کتاب ہولی قرآن کے ذریعے. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے تمام جانداروں کو تخلیق کیا یعنی پیدا کیا. آیت نمبر 1 ہے We made everything from water, which is referred from سورہ انبیاء ورس نمبر 30. یہ آیات سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 سے لی گئی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے تمام جانداروں کو پانی سے بنایا ہے. نیکسٹ آیت از اینڈ اللہ ہیز کریٹڈ ایوری animal from water of them. There are some that creep on bellies, some that walk on 2 legs, and some that walk on 4. Allah has creates what He will know. Allah is able to do all things. Surah Anbiya, Surah Al-Nur, verse number 45. یہ آیت سورہ النور کی آیت نمبر 45 سے لی گئی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا یعنی پیدا کیا. بس ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور کوئی 4 ٹانگوں پر. اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. سبحان اللہ. And third one is and in the earth are neighboring tracts, vineyards and plugged lands and dates palms, like and unlike, which are watered with one water, and we have made some of them to excel others in fruit. Lo, herein verily are portent for people who have sense. Surah Al-Ra'd, verse number 4. یہ سورہ رات کی آیت نمبر 4 ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور زمین میں باہم متصل ٹکڑے ہیں اور انگوروں کے باغات نیز کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت ہیں جن میں کچھ دوہرے تنے کے ہوتے ہیں اور کچھ دوہرے نہیں ہوتے. سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے لیکن پھلوں میں لذت کے لحاظ سے ہم نے بعض کو بعض سے بہتر بنایا ہے. عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں. بے شک ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے بارے میں بتایا ہے کہ چاہے وہ انسان ہوں جانور ہو یا پودے ہوں ان تمام کو پانی سے ہی بنایا ہے. اور اس کے بعد ان کی اقسامیں بتائی ہیں کہ وہ کچھ رینگنے والے ہیں, کچھ 2 پائے ہیں یعنی 2 پیروں پہ چلتے ہیں اور کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہیں. اس کے بعد زمین کے بارے میں بتایا ہے. جیسے ہمیں بظاہر زمین دکھتی ہے نا, جیسے 7 آسمان ہیں, ویسے زمین کی بھی تہیں ہیں, لیئرز ہیں 1 by 1 اور ان کو باہم مسلسل یعنی سلسلہ وار چلتی رہتی ہیں, انہیں ایک ساتھ جوڑ دیا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہی جمی ہوئی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اور اس طرح سے انہیں ایک کیا ہوا ہے کہ وہ
ایک دوسرے سے یہ ٹکڑے الگ ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے میں مرج نہیں ہوتے. اور کھیتیاں پیدا کی. اگر اللہ چاہے زمین کو بنجر کر دے تو اس میں ہم کیسے کھیتی باڑی اور اناج سبزہ اگائیں گے. پھر کھجوروں کے باغات دیے اور ان تمام کھیتیوں کو اور پھلوں کو ایک ہی پانی سے اللہ تعالیٰ نے سیراب فرمایا. یعنی جس واٹر سے اللہ نے انسانوں جانوروں کو پیدا کیا اسی سے زمین کو اور یہ پلانٹس وغیرہ کو بھی پیدا کیا. پھر ان پھلوں میں بھی اقسام رکھ دی ذائقے کے لحاظ سے, کچھ کے ذائقوں کو کچھ سے بہتر بنایا. اب ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, واقعی میں نشانیاں ہیں اگر کوئی غور و فکر کرے. Contribution of Muslim scientists. Muslim scientists have played great role in development of biology. Some of them are as follows. مسلم سائنٹسٹ نے نہ صرف بایولوجی بلکہ پورے سائنس کی فیلڈ میں ایک عظیم کردار ادا کیا ہے, جن میں سے چند یہ ہیں. جابر بن حیان. He was born in Iran. He worked in chemistry, but he also wrote many books on plants and animal. جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کیمسٹری کی فیلڈ میں بہت کام کیا. انہیں فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی پودوں پر اور جانوروں پر, جن میں سے النباتات اینڈ الحیوان ان کی بہت مشہور کتابیں ہیں, یعنی بہت فیمس بک ہیں, جو کہ انہوں نے النباتات پودوں پہ لکھی اور الحیوان جانوروں پہ لکھی. Second scientist is Abdul Malik Asma'i. He was a great zoologist who wrote many books on animal. عبد الملک اسمعی ایک عظیم زولوجسٹ ہیں. انہوں نے جانوروں کے بارے میں مطالعہ کیا اور ان پر ہی ایکسپیریمنٹس کیے, تجربات کیے اپنے, اور پھر جانوروں پہ بہت ساری کتابیں لکھی. He wrote الابل آن کیمل. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام الابل تھا, کیملس یعنی اونٹوں کے اوپر. الکھیل لکھی گھوڑوں کے بارے میں, اینڈ الشات شیپس یعنی دھمبوں کے بارے میں لکھی. اور الوحوش ان کی وہ کتاب تھی جو انہوں نے وائلڈ اینیملز جنگلی جانوروں پہ لکھی. اور انسانوں کے لیے جو کتاب لکھی اس کا نام خلق الانسان ہے, جس کے اندر ڈفرینٹ پارٹ آف ہیومن باڈی کو ڈسکس کیا گیا ہے, ان کے اسٹرکچر کو بتایا گیا ہے کہ ان کے اسٹرکچر کیسے ہیں اور وہ کس طرح سے بنے ہیں اور ان کے فنکشنز کیا ہیں, کہ ہیومن باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں, اعضاء ہے, وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. ابو علی سینا. He considered as the founder of medicine. He worked in mathematics, astronomy, plantology and music. ابو علی سینا کو دوائیوں کے بانی کے حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. بانی اردو میں بنانے والے کو کہتے ہیں, یعنی وہ پہلے مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے دوائیاں ایجاد کی اور دوائیاں بنانی شروع کی. انہوں نے میتھمیٹکس یعنی ریاضی کی فیلڈ میں بھی بہت کام کیا, علم فلکیات کا بھی علم رکھتے تھے. پلانٹولوجی یعنی وہ اینیمل, وہ آفت زدہ جاندار جو کہ ماضی میں پائے جاتے تھے, اب نہیں پائے جاتے, لیکن ان کی ہڈیاں تو موجود تھیں نا, لائک ڈائناسورز, ان کے بارے میں بھی انہوں نے اسٹڈی کیا. اس کے علاوہ وہ ساؤنڈ ویوز کے ذریعے میوزیکل انسٹرومنٹ کے طور پہ بھی انہوں نے کافی جو ہے ایجادات کی اور میوزک میں بھی کام کیا. اب جو ان کا بایولوجی میں کنٹریبیوشن ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت سی بیماریاں, مہلک بیماریاں جس میں ٹی بی, میننجائٹس اور انفلمیشن شامل ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ریکارڈ کیا. اب انفلمیشن بیسیکلی کوئی بیماری تو نہیں ہے لیکن سمٹم ہے بیماری کا, جیسے کہ فیور. فیور دراصل کوئی بیماری نہیں ہوتی, لیکن کچھ ہماری باڈی کے اندر ایب نارمل چینجز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے باڈی ٹیمپریچر جنریٹ کرتی ہے, جسے ہم فیور یعنی بخار کہتے ہیں. یہ علامت ہوتی ہے کسی بھی بیماری کے ہو جانے کی, ٹھیک ہے. اگر یہ علامت نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہ لگے کہ ہم بیمار ہیں.
چاہے کوئی بھی بیماری ہو سب سے پہلے ہمیں جو ہے انسان کو بخار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. He wrote book القانون اینڈ فی الطب الشفا. ان بکس کے اندر انہوں نے مختلف بیماریوں کے بارے میں بتایا ہے اور ان کے ٹریٹمنٹ یعنی ان کے علاج بھی بتائے ہیں. Your today's assignment is describe the role of Muslim scientist in the field of biology, جو کہ آپ کو کلاس ورک کاپی میں کرنا ہے اور فیئر کرنا ہے. آج ہی کر لیجئے گا اینڈ اس کو یاد بھی کر لیجئے گا. اینڈ کوئز کویشچن از who was the founder of medicine and name the scientist who worked in chemistry. جیسا کہ ہم کلاس روم میں بھی کرتے ہیں, لیکن کلاس روم میں تو فیس ٹو فیس ہم آنسر کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ کو مجھے کامنٹ سیشن میں آنسر کرنے ہیں اس لیکچر کے کوئز کویشچنس کے, تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کتنے بچے جو ہیں کانشیسلی لیکچر کو اٹینڈ کر رہے ہیں. اینڈ سبسکرائب دا چینل ٹو نیور مس دا نوٹیفیکیشن آف incoming videos. Till then, Allah Hafiz. We will meet soon in the incoming videos.